اور اب آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیں کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان اور آخری ڈیٹ بھی دے دی ہے جو کہ 17 دسمبر ہے۔ اس جو معاملہ ہے اس پہ کافی عرصے سے انتظار تھا کہ عمران خان کب اسمبلیاں تحلیل کرے اور آخری ڈیٹ دے، اور اب عمران خان نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ 17 دسمبر اناؤنس کر دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر کافی عرصہ سے زیر غور اجلاس جاری تھے، جس میں آج عمران خان صاحب نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان اسی معاملے کے حوالے سے عوام سے ویڈیو خطاب کر رہے ہیں، آپ بھی براہ راستہ دیکھیے۔ ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، ایکسکیوز می، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دی ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر، کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا، ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے۔ اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے سٹرکٹ قانون ہیں، تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے۔ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکنڈ کی وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سو بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر، تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے۔ این آر او 2 دے کے، این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے این آر او 1 کے بعد، لوٹ مار ہوئی تھی، ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اور یہ اب این آر او 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے۔ پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے، 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے
کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر. انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے, اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجیں, کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا, اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی, پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا, ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں, تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن, وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے, وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا, زرداری بھی معاف, تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے, کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ, کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ, کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں, یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں, معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے, سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو, میں اگر انویسٹر ہوں, میں بزنس مین ہوں, جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا, مہینے کے بعد کیا ہوگا, 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں, کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں, جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معیشت کے کیا حالات ہیں, کریڈٹ رسک, کہ آج ان کو یہ خوف ہے, تقریباً 100% پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو قرضہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی. تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر. لہٰذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے, گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں, ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے, بجلی کے بل اسمانوں پہ ہیں, ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے, آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا. 115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے, پٹرول کدھر ہے, کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے؟ ہم
17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे? किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात हैं उनके। किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए? अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो ये बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाअल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिज़ाइन करें, और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। तो ये समझ लें कि इंशाअल्लाह 17 तारीख को मैं डेट दूंगा, और उसके बाद हमारे 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा, इलेक्शन मोड में। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ मुजरिम जुराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई कौम की फिक्र नहीं है, उनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी हुई है। रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है कि उनके पैसे डॉलर में पड़े हुए हैं। इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है। जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फिर अपना बोरिया बुस्तरा उठा के बाहर चले जाएंगे, जिधर ये बड़े आराम से वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके करप्शन केसेस माफ हो, ताकि इनकी स्लेट जैसे जनरल मुशर्रफ ने साफ की थी, अब ये जनाब जनरल बाजवा की बदौलत इनकी स्लेट साफ होगी, और उसके बाद फिर से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राउंड 3 आएगा इनका मुल्क को लूटने के लिए। तो इसलिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करवाने का। इनको डर लगा हुआ है कि इलेक्शन करवा ये हार जाएंगे और फिर से इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएंगे। इसलिए इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, अपोजिंग एंड्स के ऊपर है। कौम का इंटरेस्ट इस वक्त यह है कि मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाए, और इंशाअल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाअल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे, और इमरान खान ने बड़ा फैसला किया है। असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, डेट दे दी गई है, 17 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया है। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील के हवाले से बड़ा फैसला किया है, बड़ी खबर है। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुका है, 17 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया है। इमरान खान ने कहा है कि सबकी करप्शन मुआफ हो रही है, सुलेमान शहबाज वापस आ गया। सुलेमान शहबाज बताओ, आपके नौकरों के पास 16 अरब कहां से आए? उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो भी करता है उसे हार्ट अटैक हो जाता है। कभी किसी ने पूछा कि जो भी तफ्तीश कर रहा होता है उसे हार्ट अटैक से कैसे मर जाता है? उनका ये भी कहना था कि पैसा किसने दिया आप बता दें, जैसे ही रसीद मांगी जहाज में बैठकर बाहर चले जाते हैं। इमरान खान ने आसिफ जरदारी
भंडारी के मुतालिक बात करते हुए कहा कि इनसे पूछें कि सिंध का सारा आटा कहां जाता है। मैं इस कौम को बताना चाहता हूं कि 26 साल से कह रहा हूं कि सिस्टम करप्ट है, यहां ताकत की हुक्मरानी है। इमरान खान ने कहा कि ये जंग है इंसाफ के लिए। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए कौम से खिताब कर रहे थे और इमरान खान ने 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है और इमरान खान ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि मुश्किल वक्त आएगा तो ये अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस भाग जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तनकीद का निशाना बनाया और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ये इनका ज़ाती मुलाजिम है और उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। और इमरान खान ने कहा कि 17 दिसंबर के बाद सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और उसके बाद 70% अवाम जो हैं वो इलेक्शन में आपको नज़र आएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 5% जो था वो कर्ज़ों की वापसी का एतबार जो था वो बरकरार था कि 5% तक हम पे एतबार नहीं किया जा रहा था, मगर इस हुकूमत के आने के बाद अब वो एतबार 100% जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।